بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قادیانی سے طائب کیسے ہوا؟ یہ حقیر پر تقصیر رقم الحروف اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہے کہ میں سال تک قادیانی فتنے کا شکار رہنے کے بعد رب جلیل نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشنی دکھا دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے ہوئے ایک روز دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ پھر رب جلیل نے مکثر سے مطالعے کا سماع کر دیا تو اس سارے ڈرامے اور قصے کو سمجھنے میں دیر نہ لگی اور میں تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے فضل و کرم ہے۔ 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آرمی میڈیکل کور میں، 2 لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر اور 1 میجر ڈاکٹر ہیں۔ 3 بیٹے الحمدللہ فوج میں، 2 بریگیڈیئر، 1 لیفٹیننٹ کرنل، 2 وزارت خارجہ میں، 1 PIA میں اور 1 الحمدللہ UNO میں ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سب اپنی اولاد سمیت پابند صوم صلات اور سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام ہیں۔ الحمدللہ 6 بچوں کا نکاح مسلمہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کا اعزاز ملا۔ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہونے کے بعد دل کو ملی کہ میں اور میری نسلیں اندھیروں سے نکل آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری حصار میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ اور چھاؤں میں آ گئے۔ قبل از قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرماتا ہے ہمارا ایمان ہے۔ امت مسلمان میں کوئی صاحب علم اس بات کا منکر ہی ہو، البتہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ موقف اختیار کیا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اوصاف کا مالک اور ان سے مشابہت تامے رکھنے والا ایک شخص پیدا ہوگا، آسمان سے نازل نہ ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اس موقف اور ان کے اس دعوے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دونوں میں کوئی منطقی تعلق نہیں ہے۔ اس بحث کو سردست ایک طرف رکھیں کہ مسلمانوں کا موقف درست ہے یا مرزا قادیانی کا قول۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ بالفرض نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مراد ان سے مشابہت رکھنے والی شخصیت کا ظہور مراد لے لیا جائے تو بھی مرزا صاحب کو اس کی مسجد یا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں کے اوصاف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور مشابہت نام کی کوئی شے نہیں۔ قرآن و حدیث میں بعد از نزول عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصاف اور کارہائے نمایاں ہوئے ہیں ان کا مختصر تذکرہ اور ساتھ ہی مرزا صاحب کے ساتھ تقابل پیش خدمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہاں ان کا اسم گرامی عیسیٰ بن مریم آیا ہے۔ ان کے ناموں میں نام ہارون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے مختلف ہیں اور ان کے نانا کا نام عمران ہے، جبکہ مرزا قادیانی کا والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ اور والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اردن میں آباد ہے اور وہیں ان کی قبر شریف ہے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کا نکاح ہندوستانی قوم میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہوگا اور ان کی سرگرمیوں کا مرکز مشرق وسطیٰ ہوگا، متدرک حاکم، جبکہ مرزا صاحب نے مشرقی وسطیٰ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے کے بعد حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے اور مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دیں گے اور وہ مقام منورہ سے بدر کی جانب 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسے احرام باندھیں گے۔ مرزا نے نہ تو حج کیا اور نہ عمرہ ادا کیا اور نہ ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے۔ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے یہاں تک کہ کوئی ایک یہودی بھی رہے گا۔ یہودیوں کے ساتھ جہاد تو درکنار، مرزا صاحب کرنے کا اعلان کیا اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل کے شہر حیفا میں قادیانوں کا مرکز اب بھی قائم ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو تمام عیسائی اسلام قبول کر لیں گے اور صلیب کی پرستش ترک کر دیں گے۔ دنیا میں مسلمان ہر طرف اس طرح ہوں گے جیسے پانی سے لبابے برتن،
مرزا صاحب کے زمانے میں عیسائیت کو خوب تقویت ملی اور یہود کی قوت میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں مکمل امن قائم ہو جائے گا اور تمام جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دونوں عالمی جنگیں مرزا صاحب کی پیدائش کے بعد ہوئی ہیں۔ صرف بھارت اور پاکستان کی آپس میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں اس قدر خوشحالی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ صرف امیر ہی ہوں گے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے، غریب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کے زمانے میں پوری دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں میں تنگ دستی اور بدحالی کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک وہ چیزیں ہوں گی جو آگ کی ناپکی ہوں گی، جبکہ مرزا صاحب بنا ہوا گوشت بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، جبکہ مرزا صاحب کی جائے وفات لاہور پاکستان ہے اور مقام قبر قادیان ہندوستان میں ہے۔ وصال شریف کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال ہوگی۔ دوبارہ نازل ہونے کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کی پیدائش 1833 میں ہوئی اور 66 برس کی عمر میں 1908 میں وفات پائی۔ مجددیت کا دعویٰ 1884 میں، مسیحیت کا دعویٰ 1891 میں اور نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا۔ لہٰذا کسی بھی لحاظ سے مرزا صاحب کی عمر نہ تو 120 سال بنتی ہے اور نہ 40 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد آثار قیامت واضح ہو جائیں گے۔ ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر باقی ایام معمول کے مطابق ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ کے جان کی جو عرب کے قبیلہ بنی تمیم میں ہوں گے وفات ہو جائے گی تو اس کے 3 سال بعد قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے محو ہو جائے گا، یہ بھول جائے گا اور مصحف کندہ یا لکھے ہوئے قرآن پاک بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ مرزا صاحب کی وفات اور پھر ان کے جانشین نور الدین صاحب کی وفات کے اتنا عرصہ بعد یہ آثار نظر نہیں آئے۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے نہیں گئے ہیں اور قیامت سے قبل وہ اینا نازل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ مکمل مشابہت رکھنے والی ایک شخصیت کا ظہور ہوگا، تو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور مرزا نظام احمد قادیانی کے اوصاف میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، مماثلت بالکل نہیں ہے۔ ان کے کھلے ہوئے اعلانات اور اعترافات کے بعد کون ہوش مند شخص ہے جو مرزا قادیانی کو ایک سچا مبلغ دین یا مسلح قوم خیال کر سکتا ہے اور ان کے ایک نہایت ہی خطرناک سرکاری ایجنٹ ہونے میں شبہ کر سکتا ہے؟ جو اقتباسات مرزا قادیانیوں کی تحریرات سے درج کیے گئے ہیں وہ چاول کی دیگ میں ایک دانہ کی مثال۔ ان کی کتابیں اس قسم کے خیالات، اعلانات اور فرمودات سے بری پڑی ہیں، لہذا ان مسائل کو جنہیں مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے عقائد کی تخریب کے لیے محض اس نیت سے گڑھا کہ انگریز حکومت کی اس وقت کی پالیسی کو کامیاب کرے، دینی مسائل قرار دینا اور ان کی صحت و عدم صحت کی بحث میں پڑنا دراصل فضول کار ہے۔ مرزا صاحب کی حیثیت گورنمنٹ کے ایک ایجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جا سکتی، لہذا جو لوگ مذہبی حیثیت سے مرزا قادیانی کے دام فریب کا شکار ہو چکے ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ رب جلیل ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی انتظام فرما دے جو اس وقت تک اس گمراہی کا شکار ہے، اور ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کا سامان فرمائے، انہیں غور و فکر کی توفیق اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر ایمان کی سے مالا مال ہونے کا توشہ دے، آمین۔ میری ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔